السلام علیکم علامہ شبیر حسن مصری صاحب. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزوہ بدر سوالات چل رہے ہیں اور مسلسل کوشچنز آ رہے ہیں. علماء کی طرف سوالات بڑھانے سے پہلے ایک سوال آیا ہوا ہے تو میں پہلے آپ کی طرف, اچھا کال بھی آ گئی, پہلے کال بھی لیتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنگجو تھے نا, سوار جنگجو تھے. ہاں جی ٹھیک ہے, حمود بتائیے گا. اچھا ٹھیک ہے, کس کو؟ سوار کو. کس کو ڈبل ایسا دیا؟ سوار. کون سوار؟ گھڑ سوار. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ سوال ہم کر لیتے ہیں, لیکن پہلے ذرا جو سوال ایک آیا تھا میں ٹرانسمیشن کے دوران, اب مفتی صاحب سے آغاز کر لوں اگر آپ. مجھے وہ ایک سوال یہ آیا کہ کل ہم بیان کر رہے تھے تو یہ ہوا کہ ہم بتا رہے تھے کہ 3 افراد نکل کر گئے تھے, جن میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ تھے, ایک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ پوچھ رہے تھے ایک صاحب ٹرانسمیشن کے دوران کہ یہ بتائیے کہ جب ابو عبیدہ زخمی ہوئے اور جب اس وقت زخمی ہوئے, جب حضرت علی ان کو اٹھانے کے لیے آئے تو انہوں نے کچھ پڑھا تھا اس وقت, کوئی چیز تھی, اور وہ اچھا وہ جو حوالہ دے رہے تھے, میں نے کہا بھائی میں پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لوں, جب وہ آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا, تو ذرا بتا دیجیے گا کیا تھا یہ واقعہ, کوئی ہے ایسا ہوا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جیسے ماشاءاللہ آپ نے اس کو بڑے حسن انداز سے رات کو بیان کیا تھا کہ جس وقت جنگ کا آغاز ہوا تو اکیلے انڈیویلی مبارزت طلب کی گئی. تو عتبہ, شیبہ اور ربیہ یہ 3 لوگ تھے. ولید یہ شیبہ کا ربیہ کا بیٹا تھا. تو انہوں نے آ کر مبارزت کی, اور مقابلے میں جس وقت رسول اللہ کے وہ صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اسی طرح معوذ اور اوف نام کے صحابہ یہ تشریف لائے میدان میں, تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ٹکر کے لوگ بھیجو. تو پھر سرکار نے فرمایا عبیدہ, یہ حضرت ابو عبیدہ اور ہیں, یہ عبیدہ ہیں, وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہے. جی جی, عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. اپنے چچا امیر حمزہ سے فرمایا, پھر مولا علی سے فرمایا. یہ تینوں آیتوں نے کہا اب ہماری ٹکر کے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل جو تھے ان کو گرا دیا, یعنی حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو. تو جو عتبہ تھا اس کا جب مڈ بیڈ ہوا, لڑائی ہوئی, تو حضرت عبیدہ کی جو ہے نا وہ ٹانگ اس نے زخمی کر دیا, اور آپ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کٹ گئی. تو ظاہر ہے کٹ گئی, تو آپ جو ہے نا گر پڑے. تو خیر پھر حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ آئے اور انہوں نے اس کافر کو بھی واسطے جہنم کیا. تو ان کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے. تو امام ابن کثیر نے سیرت ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبیدہ نے وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى قَدَمِ الشَّرِيفَةِ, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ادھر نہیں, مجھے حضور کے قدمین کے جاؤ. تو جب حضور کے قدموں میں پہنچے تو انہوں نے خود کو سرکایا, اور سرک کر حضور کے قدموں پہ سر رکھا, اور نیچے سے سر اٹھا کر عرض کیا یا رسول اللہ انا احق بقول ابی طالب, یا رسول اللہ وہ جو ابو طالب نے آپ کی نعت میں کہا تھا نا کہ وَقَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزِي مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَادِلُ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ وَنُزِلُ أَبْنَاءَنَا وَالْحَلَائِلُ. تو انکار کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ وہ مکے کے مشرکو تم جھوٹ بولتے ہو جو کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے. اوے ابھی تو ہم نے نہ ان کے دائیں بائیں لڑ کے نہ تیر کھائے, نہ تلواریں چلی, نہ نیزوں کے وار جھیلے, اور کبھی بھی ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی اولاد سے اور اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو کر ہمارے حضور کے دائیں بائیں ہم لاشوں کے انبار نہ لگا دیں, تو تب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. حضرت ابو طالب کے اشعار پڑھے انہوں نے؟ جی انہوں نے وہاں ابو طالب کے, جی تو یہ حضور کے سامنے انہوں نے وہاں یہ اشعار پڑھے, اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس شعر کا جو انہوں نے کہا نا دیکھیں عمل کرنے والا میں ہوں, میں پہلا حقدار ہوں, چونکہ یہ فرسٹ جو ہے نا زخمی ہوا, فرسٹ انجری تھی, پہلی فرسٹ انجری تھی, اور ان کو اٹھا کر بھی حضرت علی لے کے گئے. تو پھر ہمیں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ
فرط محبت سے آگے بڑھے اور آپ نے آپ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ واللہ اشہد انک شہید، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ واہ، یعنی جس کی شہادت کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عطا فرمائے، کیا شان ہے، بدری بھی ہیں، حضور کے مہاجرین میں سے بھی ہیں، پھر آپ کے خاندان کے بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کس انداز سے شہادت۔ تو میں تو کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سرکار کے قدمین طیبین پر ان کو جام شہادت ان کو میسر آیا۔ تو غزوہ بدر میں ایسی بہت ساری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ لیکن یہ تو آپ نے کمال بیان کر دیا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار پڑے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی جتنی بھی ثناخوانی ہوئی ہے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب، یہ جو حضرات ہیں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نعتیں کہیں، حضرت علی کا دیوان ہے، حضرت فاطمہ نے کہی ہے، جی لیکن ان میں سے جو سب سے پہلا نعت خان دیوان ہے جو حضور کا ابو طالب ہے، وہ حضرت ابو طالب ہے۔ تو یہ دیوان ابو طالب کے اشعار تھے جس کے اندر واویہ تو یستسقى الغمام وجی بڑا خوبصورت دیا آپ نے مجھے دیا تھا، آپ نے مجھے پڑھنے کو دیا تھا، یاد ہے 2 سال پہلے دیوان ابو طالب، بڑے خوبصورت اشعار اس کے اندر۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ جناب ابو طالب نے خاندان بنو ہاشم میں اور عرب میں حضور کا عشق کیسے ڈالا ہوا تھا کہ کٹی ہوئی ٹانگ ہے، اور عرض کرتے ہیں یعنی دماغ میں وہی اشعار گونج رہے ہیں۔ کیا ابھی تو لڑائی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نہیں اور کذبتم وبیت اللہ نبذی محمد، ایسے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک اور عرض کر دوں بات کہ نبی علیہ السلام کے اس غزوے کے اندر بڑے عجیب و غریب کمالات ہیں، فرشتوں کا آنا یہ تو ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں لوگوں کے ذوق کے لیے، ویسے تو یہ واقعات آج کل نیٹ پہ اتنے کہ سب نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے نا فرشتوں کے لیے جب بیان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ من الملائکۃ مصومین، مصومین ہے کہ مصومین، کہ ہم نے نشان زدہ فرشتوں کو بھیجا۔ مصوم کہتے ہیں خاص علامت والے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ وہ کیا نشانی تھی ان فرشتوں کی، بعض نے لکھا کہ ان کے سروں پر زرد امامے تھے، یہ روایت زرد امامے تھے۔ کہتے جی کہ یہ تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ تو لباس ہے فرشتوں کا امامے پہننا، تو یہاں مصوم کا وہ کون سا خاص نشان تھا کہ جو ان کو بھیجا، اور چننے کا معیار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جو چنے ہوئے فرشتے بھیجے تو معیار کیا تھا؟ بعض علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ معیار یہ تھا کہ فرشتوں میں جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت محمدی پر معمول کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حضور پر درود پڑھیں، حضور نے فرمایا جو زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا قیامت والے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ بخیل کا ہے جو ان پہ درود نہیں کرتے۔ جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تشریف لائیں، مائک لگوا لیں، آپ مائک لگوا لیں پھر آئیے۔ اچھا تو یہ تو ذکر ہوا، ظاہر ہے بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، اور حضرت عبیدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ مصری صاحب نے کہا تھا بھائی شام کو ہمیں بتائیں کچھ، اس پر بھی کلام ہونا چاہیے کہ جو لوگ تھے جو مقابل آئے وہ کون تھے کون؟ آپ ہی بتائیں کون تھے مصری صاحب؟ بسم اللہ کریں پھر میں اسحاق عالم صاحب چلیں۔ جو لوگ آئے مثال کے مقابلے پر آئے، جیسے کہ حضرت ابو سفیان کو تو نکالتے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اب آ جائیے آپ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے لوگ، یہ کون لوگ تھے، کیا تھے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی مغیرہ بھی ہے، امیہ بھی ہے۔ اما بعد، ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کا کیا ذکر کریں کہ جو کچھ بھی نہیں تھے، ہائے ہائے ہائے، ان لوگوں کا ذکر کریں نا جو بہت کچھ تھے، ہاں صحیح، جن پر رب نے قرآن کریم کی صورتیں نازل فرما دی، آیات نازل فرما دی، اور فرشتے اتار دیے، فرشتے ان کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطار اندر قطار کھڑے فرما دیے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ اس کو آپ ایک اتفاقی مناسبت سمجھ لیں، حسن اتفاق کہہ لیں کہ انبیاء کی، پیغمبروں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ علیہم الصلوات و تسلیمات، اور صحابہ کرام کی جو تعداد ہے ایک مشہور، وہ بھی تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھتے۔ جی ہاں۔ پھر پیغمبروں میں جو انتہائی اعلیٰ مقام والے لوگ ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے، جی 1.25 لاکھ کا نظر جائے،
जिनको रसूल कहा जाता है वो 313 हैं 313 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, 313 बिल्कुल रसूल हैं। दुरुस्त 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 दुरुस्त। और बदर के अंदर शरीक होने वाले जो सहाबे किराम थे वो भी 313 थे। और 313 को मिला ले तो 7 बनता है तवाफ के चक्कर, यानी 7 में जी। 1 किया जाए। वो फिर आपको ज्यादा 7 रंग है, मालूमात 7 आसमान है, 7 सुर है, 7 मतलब बहुत कुछ खास है। होगी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक से चीज ऐड कर दूं, हजरत इमाम मेहदी के जनरल जो होंगे वो भी 313 ही होंगे। 313 जनरल होंगे तमाम में थी। बिस्मिल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ लाए, दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल आपके सहाबा में सबसे ऊंचे मकाम वाले कौन लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सहाबा जो बदर में शरीक थे। हज़रत जिब्राइल ने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सातों आसमानों पर वो फरिश्ते भी सबसे आला हैं जो ग़ज़वे बदर में सहाबे किराम के साथ शरीक थे और आपके साथ शरीक थे। जी जी। तो आसमानों पर वो फरिश्ते भी सबसे आला हैं जो बदर में आपके साथ शरीक थे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एजाज़ था बदरी सहाबे किराम के लिए। और एक हदीस शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्नी क़द गफ़रतु लकुम जी फ़फ़अलू मा शिअतुम फ़इन्नी क़द गफ़रतु लकुम, कि बदरी सहाबियों आज के बाद तुम जो भी चाहो करो, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी है और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। सहाबे किराम के हवाले से अभी बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी कि हज़रत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई और शहादत दी, गवाही दी कि आप शहीद हैं। मेरे जहन में एक और बात भी आ गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुसल्ले पर हैं, दुआएं हो रही हैं, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं बकसरत फरमा रहे हैं, लेकिन जो जुमला आपकी ज़ुबान मुबारक पर बकसरत आ रहा है और बार बार आ रहा है वो ये था कि या अल्लाह इन तुहलिक हाज़िहिल असाबता फलन तुअबद, कि अगर आज ये लोग शहीद हो गए तो फिर कोई आपकी इबादत करने वाला नहीं ये होगा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जुमले हैं। ये रसूलुल्लाह की तरफ से बदरी सहाबे किराम के लिए कितनी बड़ी शहादत और गवाही है। शहादत और गवाही है, उनसे मोहब्बत अलग है और अल्लाह ताला से को पुकारना देखिए कैसा है। जी जी, इन तुहलिक हाज़िहिल असाबता फलन तुअबद, कि आज के बाद कोई इबादत करने वाला फिर बचेगा ही नहीं। जो आपकी हद दर्जा मोहब्बत के साथ इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले लोग थे, जो लश्कर था, वो ये रहा। अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में मेरी इबादत ख़त्म हो जाए तो ठीक है, इनको काफिरों के हवाले फरमा दे, लेकिन अगर इनको काफिरों के हवाले हो गए तो फिर दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। इसमें जो नुक्ते वाली बात है वो ये है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बदरी सहाबा किराम के लिए, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बदरी सहाबा किराम के ईमान पर और उनके खुलूस पर एक बहुत बड़ी शहादत, एक बहुत बड़ी गवाही है। ये वो बदरी सहाबा किराम थे कि जिनके जज्बात देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मुशावरत हो जाए, हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अभी आपने अर्ज किया कि 5 तलवारें थी, किसी ने 8 लिखा है, किसी ने 5 लिखा है, 7 नेज़े थे, 2 घोड़े थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो घोड़ा था उसमें सवारों में एक हज़रत अली और दूसरे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी शामिल थे। कभी ये सवार होते, कभी रसूलुल्लाह सवार होते, तो इतना सा सामान था। आपने चाहा कि सहाबा से मशवरा हो जाए कि इतने थोड़े से सामान में हमें क्या करना चाहिए, हम चलें जंग लड़ने के लिए या वापस मदीने चले जाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले खड़े हुए, अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, वापस जाने का तो सवाल ही नहीं है, हम लड़ने के लिए आए हैं, आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, तलवारें 2 हैं, सलामत हैं, टूटी फूटी जैसे भी हैं, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बैठे, थोड़ी देर के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के जुमले इरशाद फरमाए। इनके बाद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के रसूल ने चाहा कि ये तो वो सहाबा हैं जो मक्के से मदीना मेरे साथ आए या मेरे बाद आए। मदीना मुनव्वरा वाली जो सहाबा हैं, अंसारी जो सहाबा हैं, वो भी तो अपनी राय पेश करें। ये आप जो कह रहे हैं, उस वक्त ये
جب یہ بات ہو رہی ہے وقت کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اس وقت یہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہم سے سننا چاہتے ہیں. جی میں اسی طرف. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قوم بنی اسرائیلی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ جائیں آپ جانے اور آپ کا پروردگار جانے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے. اگر آپ کہیں گے دریا میں گر جاؤ تو ہم دریا میں گر جائیں گے. یہ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا تھا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول, آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں تو میری طرف سے تو رائے یہ ہے کہ ہم نہ خشکی دیکھیں گے نہ تری دیکھیں گے, جہاں آپ ہمیں حکم کریں گے ہم وہاں کود جائیں گے. ہم تو لڑنے کے لیے مرنے کے لیے اسی نیت کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ آئے ہوئے. ایک چھوٹے سے صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بڑے بھائی کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دنوں پہلے ان کا ذکر ہوا تھا. اچھا, چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی ان کو نکال نہ دے لشکر میں سے, میں جہانا چاہتا ہوں جہاد. اور ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوٹے ہو تم واپس چلے جاؤ. ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے آپ کا قد تھوڑا سا اونچا کر کے اللہ کے رسول کو دکھانا چاہا کہ چھوٹے نہیں ہوں, بہت بڑوں, آپ مجھے آزما کے دیکھ لیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے بڑے بھائی کو ہم نے شامل کر لیا ہے تو تم واپس گھر چلے جاؤ. تو بڑا عجیب جملہ ارشاد کیا, کہنے لگے کہ وہ ویسے ہی قد کاٹ میں آپ کو بڑا لگتا ہے, ویسے طاقت میں, جان میں, قوت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہماری کشتی کرا لیں, آپ ہماری کشتی کرا لیں. حضور نے فرمایا کہ چلو آ جاؤ پھر میدان میں. جب یہ بھی اب حدیثوں میں آتا ہے, کتنے عجیب واقعات ہیں, صحابہ کرام کے جذبات دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ. عمیر بن ابی وقاص نے, یہاں بھی پنجاب کے پہلوانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ کشتی لڑتے ہیں تو اس سے پہلے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے الفاظ بھی کہتے ہیں. عمیر بن ابی وقاص نے اپنے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص کے کان میں کہا کہ یار تمہارا نام تو شامل ہو گیا ہے, رسول اللہ تمہارا نام تو کبھی بھی اب اس لسٹ سے ہٹائیں گے نہیں, تم تو شامل ہی شامل ہو. اب جان تمہارے اندر زیادہ ہے, میں چھوٹا ہوں, تو کیا ہو جائے گا اگر تم تھوڑی دیر کے لیے زمین پر گر جاؤ گے, میرے نیچے آ جاؤ گے. تو اس سے یہ فائدہ مجھے فائدہ ہوگا کہ رسول اللہ میرا نام بھی ان مجاہدین میں شامل فرما لیں گے. امام زرقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ رسول اللہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی, اور یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو پڑے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں, ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں, ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, دشمن نے ہماری انہی چیزوں کو, اسباب کو دیکھ کر ہمارے خلاف علم بلند کیا ہے, لیکن اس قسم کے جذبات ہمارے دشمنوں کے پاس کہاں ہیں؟ عمیر بن ابی وقاص جیسے جذبات ابو جہل کے پاس کہاں سے آ جائیں گے؟ سعد بن ابی وقاص جیسے جذبات امیہ بن خلف کے پاس کہاں سے آ جائیں گے؟ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے, اور ان کے حوالے سے بات ہوئی فرشتوں کے حوالے سے, تو میرے خیال میں تو شاید یہ پہلی جنگ تھی, پہلا غزوہ تھا جس میں باقاعدہ مسلح ہو کر فرشتے آئے تھے. آسمانوں پر ایک سرسراہٹ ہوئی ہواؤں کی, ایک تیز قسم کے جھونکے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں 500 مسلح لشکر کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ آوازیں آئیں, اللہ کے رسول اب کیا ہے؟ فرمایا کہ اب حضرت میکائیل تشریف لائے ہیں مزید 500 کے لشکر کے ساتھ. اور یہ تو بعد میں جو دشمنوں کی طرف سے لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ گردنیں مارنے والا کون ہے. یہ نظر آتا تھا کہ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے باپ کی گردن وہاں پڑی ہے, کسی کا ہاتھ وہاں پڑا ہے, کسی کا پیر وہاں پڑا ہے, مارنے والا کون ہے ہم نے تو اس چیز کو دیکھا بھی نہیں. خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت گرفتار ہو کر آئے تھے, حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کاٹ ماشاءاللہ اتنا اونچا تھا کہ جب اونٹنی پر اور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم مبارک زمین پر لگتے تھے, یہ ان کا قد تھا.
اور جس صحابی رسول نے ان کو گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کے لائے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس کو اس وقت بڑی شرمساری ہوئی تھی، یار یہ ایک چھوٹے سے صحابی، چھوٹا سا انسان، اور میں اتنا اونچا آدمی، اس نے مجھے باندھا ہوا ہے اور لے کر جا رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے بھتیجے، اس شخص نے مجھے نہیں باندھا، مجھے باندھنے والا کوئی اور ہے جو اس وقت آپ کے لشکر میں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نے باندھا ہے ان کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے نہیں باندھا، یہ میرے چچے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید ان کو فرشتوں نے باندھا ہے، یہ سارے فرشتوں کے کام تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایات بھی دی، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ ان کی گردنیں بھی مارو اور ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پورے بھی کاٹ دو، کہ تاکہ ان کے ہاتھ اتنے کمزور ہو جائے کہ یہ تلوار کو پکڑ بھی نہ سکے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ مدارج النبوہ میں مؤلف مدارج النبوہ نے اس پورے آپ جو واقعہ بیان کر رہے تھے اس میں لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتوں کی آمد در حقیقت اس وقت مسلمانوں کے دل گرد مزید مضبوط کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تلواریں تو صحابہ کی چل رہی تھیں، فرشتے ارد گرد کھڑے تھے، اور جہاں پر بھی کوئی کمی محسوس ہوتی تھی فرشتے، تو اس لیے کہ وہ ایک طاقت محسوس ہوئی، جیسے کہ آپ نے کہا حضرت علی نے محسوس کر لیا یہ کیا ہو رہا ہے آسمان پہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت بکر تو نکلی اس وقت ساتھ تھے، جب وہ چھپر پہ دعا ختم ہوئی، جہاں مسجد عریش ہے تو وہاں سے نکلی، ادھر سے تھے ساتھ لے کر، تو باہر لڑ صحابہ رہے تھے، فرشتے وہاں پر موجود ضرور تھے، کیونکہ 34 لوگ تو حضرت علی نے ہی مار دیے تھے، تو باقی بچے کتنے تھے؟ 70 لوگ تھے، حضرت حمزہ کے ہاتھوں کو مارا گیا، کسی کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن فرشتے وہاں موجود تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جناب قاری خرمان جاوید صاحب، غزوہ بدر چل رہا ہے، اب یہ آپ بتائیے، کوئی سوال؟ کال ہے کوئی؟ اچھا یہ مجھے بتایا، ابھی ذکر ہوا، مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت عبیدہ بن حارث کے بارے میں یہاں پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوئی، مجھے بتائیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گڑھے میں تمام یعنی مشرکین کو ڈلوایا، ابو جہل کو بھی ڈالو، امیہ کو بھی ڈالو، پھر ایک خطاب کیا تھا، ذرا وہ خطاب بیان فرمائیے۔ آج آپ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو صرف دیکھیں، ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے صبح ایک بات کہی، میں آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہتا ہوں، میں نے کہا دیکھیے، اور یہ میں بہت بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی تائید بھی کریں گے اور مجھ سے محبت بھی کریں گے۔ بات ہی نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں بات میں نے کیا کہی تھی، میں نے بات آپ سحری میں غزوہ بدر کے بعد غزوہ ہند کی بات نہیں، سحری میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، ہم جب تاریخ میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان نہیں کیا، ہم اس وقت کہتے ہیں جب تک یہ واقعات ہیں، لیکن اس کے بعد ہم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے کر آئے، تو اس لیے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو خاندانوں کی باتیں ہیں نا، یہ صرف بدر تک محدود رکھیں، ادھر تک کیا، اس لیے میں نے آپ سے کہا۔ جزاک اللہ، آپ کا سوال بالکل معقول بھی ہے اور بر وقت بھی ہے، بر موقع بھی ہے، بر محل بھی ہے، اور ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقتولین کو جو کفار کے مقتولین تھے ایک گڑھے میں ڈلوایا، جسے کلیب بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کے کنارے پر وہاں سے واپسی سے پہلے، یعنی اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے، آپ اس گڑھے پر تشریف لے گئے اور وہاں کنارے پر کھڑے کھڑے ان سب کو مخاطب کیا، اور ان کے جو بڑے بڑے سرگنے تھے ان کے نام لے لے کر کہا کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ تو میں نے سچے پا لیے، کیا تم سے جو میرے رب نے وعدے کیے تھے تم نے انہیں پا لیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے ان مقتولین بدر کو سنوائے، اسی طرح سنوائے جیسے دنیا میں ہم اور آپ سنتے ہیں، اور وہ اس لیے سنوائے تاکہ ان کو اپنی اس بے ایمانی پر، اپنے باطل مذہب پر یہ کوفت، اور یعنی کوفت بھی ہو اور یقین ہو کہ ہم نے تو اچھی بھلی دعوت چھوڑی ہے اور ہم کس اس میں پھنس گئے۔ جیسے ایک اس کو یوں سمجھنا چاہیے، ایک بچہ ہے جو موٹر سائیکل کھڑا ہے، وہ بار بار اس پہ چڑھتا ہے پھر چھلانگ لگاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا
नहीं चढ़, मोटरसाइकिल भी गिरेगा, तू भी गिरेगा। वो नहीं मानता। हम फिर अपने काम में लग जाते, थोड़ी देर बाद आखिर वो गिरा और रोना शुरू कर दिया। अब हम उसको पहला जुमला ये कहते हैं, मजा आया? मजा आया? मैं जो तुम्हें मना करता था, जब मजा आ रहा है मास्टर कंट्रोल रूम में, मजा आ रहा है? हाँ जी। तो मैं जो तुम्हें मना करता था, वो मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, अब समझ आई है? फिर हम उसे उठाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, चुप भी कराते, जो भी करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सुनवाना था, ये उसी तरह का उनको तान देना था कि तुमने दुनिया में नौज़ बिल्लाह मुझे झुटलाया और अल्लाह ने मेरी वो सारी बातें तुम्हें सच्ची कर दिखाई, और मैंने जो तुमसे अजाब के वादे किए थे वो भी तुमने अब यकीनन सच्चे पा लिए होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती वो सामने आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुर्दों को हम कलाम करते हैं, मुर्दों से बातें करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ऐ उमर, इस वक्त ये लोग तुमसे भी ज़्यादा सुन रहे हैं। अस्मा बिमा तस्माउन के अल्फाज आते हैं कि जिससे तुम सुनते हो ये उससे भी ज़्यादा सुन रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की, इस फरमान की गायत पूछी गई तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने साथ ये भी फरमाया था, इन्नहुम लयस्माऊनल आना, इन्नहुम लयस्माऊनल आना, कि इस सिमा का जो ख़ास ताल्लुक़ है वो इस घड़ी, इस पल के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अल्लाह ने इन्हें सुनवाए। यानी ये एक दायमी फार्मूला नहीं है कि जब भी कोई इस गढ़े पर आकर कोई अल्फाज कहेगा तो ये वक्त उसको सुनेंगे। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एजाज़ था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक कुदरत थी, और उनका दिल जलाने के लिए, ताकि उनको हसरत हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो अपने किए पर। और दूसरी बात ये कि मैं भी थोड़ा हिस्सा लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि बाकी साथियों ने क्या कहा, अगर कहीं कोई बात मेरी तरफ से डबलिंग में आ रही हो, आप कहें तो डबलिंग में आ रही हो तो आप रोक दीजिए। आपको डबल शाह थोड़ी है, आप कहें। नहीं फिर तो नहीं, ताकि वक्त बचे, नहीं, वक्त बचे। उसमें एक बात यह है डॉक्टर साहब, जो सहाबा किराम के ईमान जिससे और ताज़ा हुए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में पहुंचकर कुफार से आप कुछ पहले पहुंचे थे, आपने अपनी सफ़ों को तरतीब दिया, कुछ जंगी हिकमत अमली तरतीब दी कि लश्कर अगर उनका दूर हो तो दूर से तीर नहीं फेंकना ताकि हमारे तीर ज़ायर ना हो, कम है हमारे पास, करीब आए तो फिर मारना, वगैरह वगैरह। उसमें से एक बात आपने ये भी की कि आपने कुछ कुफार के सरगनों के नाम लिए, और आपने फरमाया कि फ़लाँ काफिर यहाँ गिरेगा, फ़लाँ यहाँ गिरेगा, फ़लाँ यहाँ गिरेगा, फ़लाँ वहाँ गिरेगा, सबकी जगह बता दी, सबकी जगह बताई। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, मैं दिल में ऐसे जैसे होता है ना, दिल में एक निशानी लगा ले बंदा, मैंने दिल में निशानियाँ लगा ली और याद रख लिया कि फ़लाँ की जगह आपने ये बताई, फ़लाँ की जगह आपने ये बताई, फ़लाँ की जगह ऐसे ही हुआ, ये बताई। फिर फरमाते हैं जब ग़ज़वा बदर हो गया और कुफार जो है वो शिकस्त खा गए और हम उनकी लाशें उठाने लगे तो मेरे दिल में एक तजस्सुस था। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, जो जगह जिस काफिर के लिए अल्लाह के रसूल ने बताई थी, मैंने उसमें 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पाया, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पाया। वो लोग वहीं गिरे जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब इससे सहाबा किराम के ईमान और पुख्ता हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर और उनका एतकाद और अकीदा और पक्का हो गया। और वाकई ज़ाहिर बात है, मुसलमान मानों का जो पूरा मज़हब है, ये सारे का सारा मज़हब सच्चा है। अच्छा, फिर आप ये भी देखिए ना कि ये माज़रत चाहता हूँ क़दर कलामी की, ये भी देखिए ना कि एक तरफ ये बता रहे हैं कि ये यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, एक तरफ बेसर सामानी का आलम भी है, दुआ भी कर रहे हैं, सारे हथियार मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये नहीं है खाली कि तुम लड़ना, अल्लाह से दुआ भी मांगनी है, वो भी ज़रूरी है, नमाज भी पढ़नी है, सब रोज़े भी उसी दौरान फ़र्ज हुए हैं। आप सोचिए ना, रोज़े की हालत में ये भी रखना है। और बता चुका हूँ मैं तुम्हें, यकीन तुम्हें इतना दिलाते हैं कि जीतोगे तुम, लेकिन दुआ मांगना फिर भी नहीं छोड़ना, दुआ मांगना बड़ी ज़रूरी है।
یہ تو اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا اگر آپ جو کی ہے، اجازت ہو تو 5 منٹ رہے گا. جی اگر آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ دے دیں. نہیں ابھی اجازت اچھا نہیں، اب وقفے کے بعد دے دیں. وقفے ابھی وقفے کے بعد سے لے لیں. اچھا چلیں وقفے کے بعد دے دیں. نہیں کر لیجیے. میں کیا وقفے کے بعد میں پھر عرض کر دوں گا. ہاں نہیں کر لیجیے، کوئی حرج بات نہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ نہیں. کر میں لیں. تھوڑی لمبی بات کروں گا، آپ کر لیجیے، کوئی حرج نہیں. میں تھوڑا سا میں اگر نہیں نہیں، ابھی تو ٹائم بہت ہے، ٹائم کافی ہے. ماشاء اللہ اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں کہا، یا آپ کے پورے اس مہینے میں اتنا ٹائم ہو گئے، آپ ویسے تعارف کرواتے رہے، لیکن مولانا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب یہ وابی مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی اہل حدیث مسلک کی. تو انہوں نے جو حدیث شریف کوٹ کر کے مطلب بتایا کہ بھئی اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اب ہی سن سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا اے عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آلان، تو اس کا مطلب ہے اب سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صحیح حدیث ہے بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، حضور نے فرمایا کہ اذا العبد اذا وضع فی قبری، العبد اذا وضع فی قبری، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولیہ اصحاب، اور اس کے جو دوست رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں، واپس لوٹ کے جاتے ہیں، تو انہو لیسمع قرآن عالم، 2 تاکیدیں حضور نے فرمائی، وہ ضرور بالضرور ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اب یہ مطلقاً کہا، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے، ان کے مذہب اور مسلک میں اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں نہیں، وہ وہابی مسلک ہیں پوچھنے سے، تو اس کے لیے مسئلہ میری بات دیکھیں نا درمیان میں پلیز. ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک میں جس اللہ نے رسول کے دشمنوں کو سنا دیا، وہ اللہ اپنے محبوبوں کو بھی سناتا ہے. جو دشمنوں کو اس لیے سناتا ہے تاکہ وہ جلیں، وہ اپنوں کو اس لیے بھی سناتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کو قبر میں ان کی راحتیں اور ان کا سکون اور بڑھتا چلا جائے. بالکل اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمت کرو آگے بڑھو. جی اسی کو. اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بقول ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے مین آف دا وار جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قرار پائے. حضرت حمزہ نے میں بڑے لوگوں کو قتل کیا، اور 70 میں سے میں جو کتاب لے کر آیا ہوں اور اس نے تاریخی ریفرنس دی ہے جی، اس میں لکھا ہے کہ 35 لوگوں کو واصل جہنم اس میں کیا گیا. اس میں بنی امیہ کے ایک سردار کا بھائی بھی تھا، اس میں کیا گیا. اور اس جنگ میں کم ترین اسلحے کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کم ترین تمام وسائل کے باوجود جنگ جو جیتی گئی ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں مومنین کا ایمان تھا جو بڑی کامیابی سے ان کو آگے لے گیا. اور وہ جو جملہ آپ نے فرمایا تھا، ہمارے وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کے قدموں پر پیر رکھا اور نظریں اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آخری جان تک آپ کا خیال رکھیں، کیا آپ قبول کرتے کہ ہم نے آپ کا خیال کیا؟ اور حضور اکرم نے فرمایا کہ ہاں تم نے وفا کی اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا درجہ دے. بس ایک عجیب سی چیز ہے، کربلا میں امام حسین کے ساتھ جنگ ہوئی، صفین میں امام علی کے ساتھ جنگ ہوئی، اور بدر میں رسول اکرم کے ساتھ جنگ ہوئی، اور تاریخ میں بڑے عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی. بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا اعلان یزید نے شام میں کیا، اور جب رسول کی بیٹیاں قید تھی اور امام زین علیہ السلام کو زنجیر میں تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو میں تو دیکھتے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی عجیب سی بات ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری بھی ہے، اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت امن کی فضا کو قائم رکھا ہے. اور دونوں آپ پیارے آدمی، آپ بھی پیارے، دونوں پیارے، دونوں پیارے، محبوب ہیں، حسین ہیں، پیارے. اب آخر میں خوشی کی بات تو ہے، نہیں خوشی کی بات یار، خوشی کی لطیفہ سنا. جیسے ہی آپ نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ یہ ان کی آپ حدیث سنائیں، تو انہوں نے کہا لو بھیا جنگ آ گئی. وہ ایک سکھ ویسے ایک تھا نا لطیفہ آ رہا ہے، تو
وہ ایک دن کیلے سے پھسلا نا تو اگلے دن وہ باہر آیا تو پھر کیلا پڑا ہوا تو کہتا ہے یار آج پھر ڈگنا پینا ہے. تو یار تم پاؤں ہی وہاں نہ رکھو کہ جو نہ پھسل جاؤ. جواب لطیفہ سنا دیں. دیکھیں میں نہیں شروع. میں ان کے لطیفے کو مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں بس دعا کر دیں آج کے دن کچھ دعا کروا لیں. جی میں ایک بڑی اچھی بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے طبقات ابن سعد کل رات کو پڑھی, اس میں نے 4 نام دیکھے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی تھی مکے میں, تو وہ اونٹنی کی اوجڑی حضرت فاطمہ نے, سیدہ خاتون جنت نے, ابی علیہ افضل السلام, انہوں نے اس کو ہٹایا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے اور صاف کی تھی. آپ اس وقت امیہ, شیبہ, ولید اور ابو جہل یہ چاروں وہاں موجود تھے اور ہنس رہے تھے. تو آپ نے بہت غضبناک ہو کر کہا تھا کہ تم لوگ مارے جاؤ گے, مرو گے تم لوگ. میں بڑا حیران ہوا طبقات ابن سعد میں پڑھ کے, ولید کو بھی حضرت نے مارا, شیبہ کو بھی حضرت نے مارا, اور اس کے بعد امیہ کو مارا, قتل کیا, اور ابو جہل کی ٹانگ پر وار مارا تھا, ٹانگ کٹی, وہ بھاگا تھا اور بھاگتے ہوئے اس کو معاذ اور موز نے گھیر لیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کی دعا اور مولا علی کی تلوار, یہ دیکھیں یہ چاروں کے چاروں مارے اسی تلوار سے. اور آخری بات یہ کہ آپ دیکھیں مین آف دی وار کہتے ہیں یہ, اور سبھی کہتے ہیں, میرے خیال سے قاری صاحب بھی یہی کہتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں. آپ دیکھیں تذکرہ کیسے شروع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام کیسے رکھا ہے. 17 سے تذکرہ شروع ہوتا ہے مین آف دی وار کا, صرف 18 کے دن ہم پھر ذکر کرتے ہیں, 19 کو ضرب لگتی ہے, 20 کو پھر ان کا ذکر ہوتا ہے, 21 کو پھر ان کا ذکر ہوتا ہے. یعنی 17 سے جو حضرت علی کا ذکر ہونا شروع ہوتا ہے وہ 21 تک چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اہل بیت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں, آج پھر کہیں گے, ہم حضرت امیر معاویہ سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں, بہت تکریم کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بڑی سلامتی اور بڑی ان پر رحمت نازل فرمائے. آپ کی اس بات سے ایک نقطہ نکل رہا ہے, اگر وقت ہے تو جی جی اسے ظاہر جی کر جی دیں. جی یہ جو ابو جہل کا قتل ہوا نا, جا, یہ 2 چھوٹے, اور حضرت عبداللہ مسعود نے گردن اتاری تھی. تاریخوں نے اس کا نام کسی نے سہل اور سہیل لکھا, کسی نے معاذ اور موز لکھا. ویسے حدیث میں دونوں کا نام معاذ ہے اور باپ کا نام فرق ہے, ایک معاذ بن افرا ہے اور ایک معاذ بن عمر ہے. تو یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, یہ بڑے مالدار صحابی تھے. یہ دونوں بچے میرے ایک دائیں ایک بائیں کھڑا ہے مجھ سے, اور میں ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر خود میں بڑی صبح محسوس کر رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں بچے کھڑے ہیں, تو میری بھی کوئی سیفٹی نہیں ہے, اور الٹا مجھے ان کو بھی سنبھالنا پڑے گا. تو ایک بچے نے پوچھا, انکل یہ ان میں ابو جہل کون ہے, آپ اس کو جانتے ہو؟ میں حیران ہوا, میں نے کہا تم کیا کرو گی؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, اور میں نے اس دن سے, جس دن سے میں نے سنا ہے, میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس کو یا تو میں قتل کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا. اب وہی سوال دوسرے نے کیا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو اپنی پہلی سوچ تھی نا, اس پہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے ان کے بارے میں غلط کیوں سوچا. اب میرا جو آخری نقطہ جو میں نے آپ کی بات سے نکالا وہ یہ کہ وہ صحابہ کرام کے بچے ہو کر اس بندے کی زندگی کو بالکل برداشت نہیں کر رہے جو ان کے نبی کو گالی دیتا ہے, اور ہم صرف فرانس کے سفیر کو نکال نہیں سکتے صرف اس لیے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. معیشت اس کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر صاحب. نبی کی غلامی میں اللہ کی قسم ہم کبھی بھوکے نہیں مریں گے, کبھی بھوکے نہیں. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اذان کراچی ہے مغرب کی, اور جناب محمد مکرم علی خان صاحب اذان دیں گے. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا